السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 6 سورہ نساء، سورت نمبر 4 ہم لوگوں کی چل رہی ہے، پارہ نمبر 5 کا یہ دوسرا رکوع ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں بھی بہت آسان چیزیں ہیں جو انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت پیار سے سمجھائی ہیں، ہے نا۔ دیکھیے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر نگراں ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس لیے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو، کوئی ایک بڑا ہوگا، کوئی ایک امیر ہوگا تو ہر چیز اچھے سے چلے گی۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، کوئی نہ کوئی ہیڈ ہوتا ہے ہر فیلڈ میں۔ ملک کا ہیڈ ہوتا ہے پرائم منسٹر، ہے نا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایس پی، ہے نا، آئی پی ایس، اور ڈاکٹرز کی فیلڈ میں کسی کا ہاسپٹل ہے تو اس میں کوئی ہیڈ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ہر فیلڈ میں ایک ہیڈ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ تبلیغی جماعت میں بھی امیر بنایا جاتا ہے، کبھی امیر بن جاؤ۔ امیر کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ کسی ایک کو بڑا مانو۔ تو امیر بنانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک کو بڑا ماننا، کہیں نہ کہیں ہر فیلڈ میں ایک کو بڑا ماننا پڑتا ہے۔ بڑا ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مشورہ دیا، بڑا آپ سے مشورہ لے گا، لیکن آخری جو فیصلہ ہوگا وہ بڑے کا ہوگا، کیونکہ اگر بڑا نہیں مانو گے، اپنی چلاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے دقتیں آئیں گی۔ دیکھیے، ہم لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو ٹریفک پولیس کو ہم بڑا مانتے ہیں، تو ٹریفک کے رول فالو کرتے ہیں، سب کو فالو کرنا پڑتے ہیں، کیونکہ اگر ہر آدمی اپنی چلانے لگے تو جام لگ جاتا ہے، ٹریفک لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں ریڈ لائٹ سگنل وغیرہ نہ ہو ٹریفک کے تو وہاں کتنا گھنٹوں جام لگا رہتا ہے۔ تو اس دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی میں اگر دونوں اپنی چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ گاڑی نہیں چلے گی، جھگڑے ہوں گے، بیوی چاہے گی میری مانی جائے، شوہر چاہے گا میری مانی جائے۔ تو میاں بیوی میں اللہ تعالیٰ نے امیر کس کو بنایا؟ آدمی کو بنایا، ہے نا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آدمی کو کیوں بنایا، عورت کو کیوں نہیں بنایا؟ تو بھئی اگر عورت کو بنا دیا جاتا تو پھر یہ سوال آتا کہ آدمی کو کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ کیوں تو کہیں نہیں ختم ہو سکتا، تو کسی نہ کسی کو تو بڑا بنانا پڑے گا۔ جیسے گھر میں دیکھیں آپ، گھر کا کوئی مکھیا ہوتا ہے، گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے، جیسے کسی کے ہاں دادا کی بات مانی جاتی ہے، کسی کے ہاں والد کی بات مانی جاتی ہے، تو گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے کہ آخری فیصلہ ان کا ہوگا، سب مان لیتے ہیں، جھگڑا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی میاں بیوی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگراں بنایا ہے عورتوں پر، ٹھیک ہے۔ یعنی عورتیں مشورہ دے سکتی ہیں لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ آدمی کا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے۔ اور لیکن چلو میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں۔ اب دو وجہوں سے نگراں ہیں، کیونکہ ایک تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے مضبوط بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، تو ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہیں، ہے نا۔ مردوں کو عورتوں پر نگراں بنانے کے دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو جتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس لیے مردوں پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ دوسرا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ساری ذمہ داری انہی کے اوپر ہوتی ہے خرچ کرنے کی، بچوں کا خرچہ، بیوی کا خرچہ، ماں باپ کا خرچہ، ہے نا۔ بوڑھے ہو گئے ماں باپ، ان کا خرچہ، گھر بنوانے کا خرچہ، بیوی کو شاپنگ کرانے کا خرچہ، سارے خرچے مردوں کے اوپر ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اچھا، اگر جیسے کہ انگریزوں میں چلتا ہے، جو انگلش کلچر ہے اس میں کیا چلتا ہے کہ مرد عورت دونوں برابر، تو آپ دیکھیے کہ ان کا جو خاندانی نظام ہے وہ مضبوط نہیں چل پاتا ہے، ان کا جو خاندانی سسٹم ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے، ڈیورس، شادی سے پہلے ہی بچے ہو گئے، ہے نا، شادی کے بعد جو ہے نا بچوں کی وہ فکر نہیں ہے، گھر کا جو مضبوط نظام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو بنانے والا ہے، اسی لیے اپنی عقل زیادہ نہ چلاتے ہو، اللہ کی مان لو،
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں. الرجال مرد، قوامون نگراں ہیں، امیر ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ. اب یہ اللہ نے فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ اللہ نے بہت ساری چیزوں پر بہت لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے. کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. تو اللہ نے بہت ساری چیزوں میں فضیلت دی ہے بہت سارے لوگوں کو. ایسے ہی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر اس معنی کر کے فضیلت دی ہے. تو فضیلت تو ہے لیکن ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. بما اس وجہ سے کہ فضل اللہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض پر. وبما اور اس وجہ سے کہ انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مال میں سے. آدمی کے اوپر بیچارے کو دیکھو آپ، بہنوں کی شادیاں کرنی ہے، میں نے دیکھا ہے لڑکوں کو، نوجوان لڑکے جوانی میں بوڑھے ہو جاتے ہیں. ذمہ داریاں ہیں، ہے نا. عورتوں کو ان ذمہ داریوں سے اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ رکھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اب ایسی ذمہ داری اور مشکل بھرے کاموں کو عورتیں زبردستی یہ چاہیں کہ نہیں ہم بھی یہ کریں گے، تو پھر وہی حال ہوگا جو مغربی تہذیب میں انگریزوں کا ہو رہا ہے، فارن کنٹریز میں ہو رہا ہے. آگے دیکھیے اب بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور اللہ کی حفاظت سے مرد کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو، مال، اولاد کی حفاظت کرتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نیک عورتیں کون سی ہیں؟ جو شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں. یعنی عورتیں مشورہ دیں، مشورہ دینے کے بعد اپنے شوہر سے کہیں کہ جیسا آپ فیصلہ کریں گے ویسا. اب آدمی جیسا فیصلہ کر دے تو فرما بردار ہوتی ہیں. لیکن فرما برداری آدمی کی، شوہر کی کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم نہ دے. مان لیجئے آدمی کہہ رہا ہے شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، بول رہا ہے نہیں بے پردہ تم پھرو، بول رہا ہے آدمی کہ تم جو ہے نا وہ ڈانس کرو، تم جو ہے نا وہ نماز مت پڑھو، بال کٹواؤ. تو شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کرنے کا شوہر حکم دے گا تو اس میں فرما برداری نہیں کی جائے گی. لیکن جب تک شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، مان لیجئے شوہر کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسے رہو، نو پرابلم، ہے نا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو عیش و آرام آپ چاہتی ہو شوہر نہیں دے رہا ہوتا ہے، اب کوئی بھی اس کی پرسنل پرابلم ہو سکتی ہے، تو اب ضد مت کرو، شوہر کی اطاعت کر لو. ٹھیک ہے. فالصالحات تو نیک بیویاں وہ ہیں، قانتات جو فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیبی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ اللہ کی حفاظت سے. آگے دیکھیے اب اگر شوہر کی نافرمانی کر رہی ہو کوئی عورت، ہے نا، شوہر، اچھا دیکھو ابھی نا جو ہے نا ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سن کے عورتیں سوچیں گی دیکھو عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں بیان ہوا. تو عورتوں کا تذکرہ جب آئے گا تو عورتوں کو ہی تو سمجھایا جائے گا نا. تو یہاں عورتوں کو سمجھانے کا ذکر ہے، جہاں آدمیوں کو سمجھانے کا ذکر آئے گا وہاں آدمیوں کو سمجھایا جائے گا کہ عورتوں کے حق ادا کرو، عورتوں کی فکر کرو. قرآن و حدیث میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے. دیکھو کتنی پیچھے آیتیں گزر گئیں. وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. اچھے طریقے سے رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ آ گیا اس کے اندر. تو ایسا نہیں ہے، ناراض نہ ہوا کریں. پرابلم آج کل یہی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اپنے اگینسٹ کوئی بات نہیں سن پاتے ہیں. مرد لوگ اپنے اگینسٹ نہیں سنتے ہیں، عورتیں اپنے اگینسٹ نہیں سنتی ہیں. بس ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ سامنے والے کو نصیحت کی جائے، اور جب سامنے والے کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے مجھے کیوں کی جا رہی ہے، سامنے والے کو کی جائے. تو اسی لیے نصیحت قبول کرنے کا مادہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. اب مان لیجیے بیوی نافرمانی کرے تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بیوی کو صحیح راستے پر لانے کے طریقے بتا رہا ہے. کیا؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اور تم کو جن عورتوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو تو ان کو سمجھاؤ. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے. خوابگاہ میں ان سے بے تعلقی برتو، یعنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، ان کے ساتھ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ قائم مت کرو، یعنی ان سے صحبت کرنا چھوڑ دو. اور ان کو ہلکے طریقے پر مارو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر وہ تمہاری فرما برداری کرنے لگیں تو پھر ان پر زیادتی کے لیے بہانے تلاش مت کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بڑی بلندی اور عظمت والے ہیں. اب دیکھو یہاں سمجھو، بعض عورتیں سوچ رہی ہوں گی کہ دیکھو عورتوں کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ہر عورت کو نہیں، جیسے ہر بچے کو نہیں مارا جاتا، جیسے کہ اب پولیس بھی تو پٹائی لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی، لیکن پولیس
ہر ایک کی تو پٹائی نہیں لگاتی، جو پٹائی کے قابل ہوتا ہے اس کی پٹائی بھی لگائی جاتی ہے نا۔ پھانسی کی سزا ہر ایک کو تو نہیں دی جاتی، لیکن جو پھانسی کی سزا کے لائق ہوتے ہیں ان کو پھانسی کی بھی سزا دی جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں تھوڑی بہت شرارت کرتی ہیں، لیکن جب ان پر سختی ہوتی ہے، بعض دفعہ ان کے والدین ان کو ڈانٹ لگاتے ہیں یا شوہری ڈانٹ لگاتا ہے، تو وہ ان غلط کاموں سے رک جاتی ہیں۔ اور یہ ہر ایک کے اندر ہے، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، لیکن یہاں چونکہ عورتوں کا ذکر ہے تو عورتوں کے بارے میں آ رہا ہے۔ جیسے کہ بچے ہوتے ہیں، کچھ نصیحت سے سمجھ جاتے ہیں، کچھ ڈانٹ سے سمجھتے ہیں، کچھ پٹائی سے سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ بہت زیادہ پٹائی سے سمجھتے ہیں، ہے نا۔ ایسے ہی بڑوں کا بھی حال یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیویوں کے بارے میں فرما رہا ہے واللاتی، وہ عورتیں تخافون، کہ تم کو خوف ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی کا، یعنی وہ نافرمانی کر رہی ہیں، کچھ تھوڑی بہت ٹیڑھی میڑھی چلنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے فاعظوہن، کہ ان کو نصیحت کرو۔ دیکھو شوہروں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو نصیحت کرو۔ نصیحت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پیار سے آدمی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے فاعظوہن، کہ تم ان کو نصیحت کرو۔ تو نصیحت کی جائے گی پہلے۔ اب کچھ بیویاں بہت زیادہ نالائق ہوتی ہیں، وہ نصیحت سے سمجھتی ہی نہیں ہیں، آپ نصیحت کر رہے ہو وہ منہ پہ منہ چلی جا رہی ہیں۔ تو اگر کوئی نہ سمجھے نصیحت کے بعد تو پھر کیا کرنا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاهْجُرُوهُنَّ، اور ان کو چھوڑ دو، فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں، یعنی ان کے ساتھ جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، محبت آنا، ہے نا، محبت کا اظہار، رات میں صحبت کرنا، بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا، یہ سب کرنا چھوڑ دو، اور منہ پھیر کے لیٹنا شروع کر دو۔ ہوتا ہے نا ناراضگی کے ساتھ کہ میں تم سے ناراض ہوں، تاکہ اس کو احساس ہو۔ اب کوئی عورت اتنی نالائق ہے کہ وہ پھر بھی اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو کیا کرے، تو کیا کرو، تو ہلکے طریقے پر ان کو مارو، ہے نا، ہلکے طریقے پر مارو۔ مان لیجئے کوئی کسی کی بیوی ہے جو حد سے زیادہ نافرمانی کر رہی ہے، کمرے سے نکل کے بھاگ رہی ہے، گھر چھوڑ کر سڑک پر جانے کی دھمکی دے رہی ہے، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ مان لیجیے سوسائڈ کرنے جا رہی ہے، بول رہی ہے میں ابھی دیکھو زہر کھاتی ہوں، اور اس کے ہاتھ میں زہر ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ فوراً یوں چھڑکے گا اور ایک لگاؤں گا اگر اس طرح کی حرکت کری، ہے نا، اس طرح کی حرکت کری تو بتا دوں گا میں تجھے بھی۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مان لیجیے عورت حد سے زیادہ نافرمانی کر رہی ہے، اگر اس پہ ایک آدھ نہ مارا جائے اس کے ریپٹ، تو وہ اور ہی گڑبڑ معاملہ کر دے گی۔ مان لیجیے غلط طرح سے اس نے کچھ لیٹر لکھ دیا، غلط طرح سے آپ کے خلاف ثبوت بنا لیے، وہ آپ لے رہے اس سے کہ یہ جھوٹے الزام لگائی گی آپ کے اوپر، اب آپ اس سے چھین رہے ہو، وہ نہیں دے رہی ہے، تو ایک آدھ لگانا پڑے گا نا۔ لیکن وہ لگانا بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو سب سے پہلے نصیحت، سمجھانا، اس کے بعد بستر الگ کرنا کہ تھوڑا سا دوری کا احساس ہو اس کو۔ تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیا ہے کہ ہلکا پھلکا مارو۔ تو یہ ہلکا پھلکا مارنا ایسا نہیں ہے نارمل کے بعد آپ آئے اور مارنا، جب حد سے زیادہ اس کی نافرمانی بڑھ جائے، سمجھ رہے ہو بات کو، تو پھر ہلکا پھلکا اس کو مارنے کی اجازت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ اپنے بچوں کو مارتے ہیں تو پیار میں تو کوئی نہیں مارتا، لیکن نافرمان بچے اتنے ہو جاتے ہیں کہ مارنا پڑتا ہے۔ لیکن مارنے میں بھی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں نشان نہ بنے، کہیں ہڈی نہ ٹوٹے، ہے نا، چہرے پہ نہ مارا جائے، نارمل جیسے ایک ڈرانے کے لیے ہوتا ہے وہ ٹائپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ فرما برداری کرنے لگیں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا، تو تم ان پر نہ کرو زیادتی، علیہن، ان پر سبیلا، زیادتی کا راستہ، تو تم ان پر بہانے تلاش مت کرو زیادتی کرنے کے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بڑی بلندی اور عظمت والے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن اب تو حالات بہت خراب ہو گئے، اب تو اگر آپ اس طرح سے بیوی سے کرو تو اٹھا کے پھینک دی گی تمہیں۔ اب تو یہی ہے نا کہ جو حاوی ہے اسی کا معاملہ چل رہا ہے، نہ بیوی شوہر کی مان رہی ہے، نہ شوہر بیوی کی سننے کو تیار ہے، تب تو سارا گڑبڑی معاملہ ہو گیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دونوں فیملیز بہت اچھی ہیں لیکن بیوی نالائقی پن دکھانے لگی، کہیں افیئر ہونے لگا، کچھ اور گڑبڑ سسٹم چل رہا ہے، بہت زیادہ سرکشی بیوی دکھا رہی ہے، تو اس موقع پر یہ کام کرنا ہے۔ اچھا پھر بھی نہ مانے تو کیا کرنا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کہ اگر کوئی نہ مانے تو سرکشی اور نافرمانی اس کی ختم نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تم کو آپس میں نزاع کا اندیشہ ہو تو مرد کے لوگوں میں سے ایک پنچ اور عورت کے لوگوں میں سے ایک پنچ مقرر کر دو، ہے نا۔ آگے دیکھیے إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اور اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دیں گے، محبت پیدا کر دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والے اور باخبر ہیں۔ اب تو مسئلہ الگ ہی ہو گیا ہے نا، اب تو رپورٹ وغیرہ، کورٹ کچہریاں، تھانے، یہ سب ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی لڑکی کو بگاڑنے میں جو زیادہ ہاتھ ہوتا ہے وہ لڑکی والوں کا ہی ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کی لڑکی شوہر کی فرمانبرداری نہیں کر رہی ہے حد سے زیادہ، وہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن پرابلم یہی ہے کہ اپنی اولاد کی حمایت لینے کا جذبہ لوگوں کے اندر زیادہ ہے، اولاد کی زندگی بنانے کا جذبہ نہیں ہے۔ ٹیچر اگر تھوڑی سی پٹائی لگا دے تو اولاد کی حمایت، شوہر اگر یا سسرال والے غلط کاموں پر ٹوکنے لگیں تو اولاد کی حمایت، تو ہر آدمی اپنے کی حمایت لے رہا ہے۔ تو اسی لیے گھر بگاڑنے میں زیادہ تر آج کل جو ہاتھ ہے وہ عورت کے گھر والوں کا ہے، ماں کا ہے، باپ کا ہے، بھائیوں کا ہے نا۔ تو اب مان لیجئے عورت سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اب کیا ہوگا کہ لڑکی والوں کو بلایا جائے، لڑکی والوں میں سے کسی ایک آدمی کو، زیادہ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، کسی ایک آدمی جو سمجھدار ہو ان کے گھر کا، اس کو بلایا جائے، ایک آدمی لڑکے کے گھر والوں میں سے ہو، اور یہ دونوں بات کریں، لڑکے اور لڑکی سے، شوہر بیوی دونوں سے بات کریں اور صلح کرانے کی کوشش کریں، ہے نا۔ اب لڑکا لڑکی میں سے دونوں اگر صلح کرنا چاہ رہے ہوں گے، ساتھ رہنا چاہ رہے ہوں گے، جو غلط فہمی ہوں گی ان کو دور کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ صلح کرا دے گا، محبت پیدا فرما دے گا، ہے نا۔ اور اگر مان لیجیے لڑکی رہنا ہی نہیں چاہ رہی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آگے کیا ہوگا، علیحدہ ہو جاؤ پھر، اور اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ یا شوہر رکھنا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ ان کا چل رہا ہے نا جب عورت نافرمانی کر رہی ہو تب ہے۔ چلیے وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، شقاقہ، جھگڑے کا، بینہما، دونوں کے درمیان، فَبَعَثُوا، تو تم مقرر کرو، حکمم، پنچ، حاکم، من اہلہ، اپنے گھر والوں میں سے، وحکمم، اور ایک حاکم، من اہلہا، لڑکی کے گھر والوں میں سے، ان یریدا، یہ دونوں چاہیں گے صلح کرانا، اصلاحاً، صلح کرانا، یوفق اللہ، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، کس کی توفیق دے دے گا؟ محبت سے رہنے کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن، جاننے والا، خبیرہ، اور خبر رکھنے والا۔ آگے دیکھیے اب کچھ بڑے بڑے گناہوں کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ گناہ مت کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہے نا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور یہ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، پاس کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی کے ساتھ، پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ، اور مسافروں اور غلام اور باندیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، بے شک اللہ اترانے والوں اور شیخی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس میں عبادت کا ذکر ہے اور گناہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ کی ہونا چاہیے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ، احسانا، احسان کا معاملہ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، والجاری، اور پڑوسی، ذی القربہ، والجار ذی القربہ، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، بہت قریب کا پڑوسی ہے جس کو آپ جانتے ہو، والجار الجنوبی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ، والصاحبی، اور ایسے ساتھی کے ساتھ، بالجنبی، جو پہلو میں بیٹھنا، یعنی جو آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے، جیسے آفس ہم جو آج جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہمارے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہے نا، تو
پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور باندیوں کے ساتھ، وما اور ان کے ساتھ، ملکت مالک ہیں، ایمانکم تمہارے ہاتھ یعنی جن کے تم مالک ہو باندی، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا ہے، من اس شخص کو، کانا جو ہو، مختالن اترانے والا، فخورا اور شیخی بکارنے والا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے دیکھیے، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہے نا، اور نیز اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو عطا فرمایا ہے اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف فرما رہا ہے کہ ایمان والے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ہے نا، یہ اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں بخل کرتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بالبخل بخل کرنے کا، ویکتمون اور چھپاتے ہیں، ما ان چیزوں کو، آتاہم جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلی اپنے فضل میں سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ رسوا کرنے والا۔ اچھا آگے دیکھیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہے نا۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور شیطان جس کا ساتھی ہے وہ بدترین، اور وہ بدترین ہمنشی ہے، وہ بدترین ساتھی ہے۔ اب کچھ لوگ تو ہیں جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا ان کا مقصد نہیں ہوتی ہے، وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان ان کا دوست ہو تو کیا ہوگا ان کا۔ والذین اور وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر، ومن یکنش اور وہ شخص، یکن ہو شیطان لہو اس کا، قرینہ دوست، ہمنشی ہے نا، جس کا ساتھی، قرینہ مانے ساتھی، فساء تو وہ بہت ہی برا قرینہ ساتھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ نے ان کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہو جاتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیغمبر آ گئے، آسمانی کتابیں ان کو مل گئیں، حق اور باطل ان کے سامنے بالکل کلیئر ہو گیا، پھر بھی اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لے کر نہیں آئے، اور اللہ نے ان کو اتنا مال دولت دیا اس میں سے بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو اگر یہ خرچ کرتے تو کیا بگڑ جاتا ان کا ہی فائدہ ہوتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وماذا اور کیا ہو جاتا، علیہم ان کو، لو اگر آمنو یہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور خرچ کرتے، مما اس میں سے، رزقہم اللہ جو اللہ نے ان کو دیا، وکان اللہ اور اللہ بہم ان کو، علیما خوب جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے، اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ کہاں چلا گیا مائک، رک جائے گی 1 منٹ، مائک گر گیا۔ میں آج اصل میں زمین پر بیٹھا ہوا ہوں، یہیں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا تو سوچا کہ چلو یہیں بیٹھ کے تفسیر ریکارڈ کر دیں۔ چلو، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے لائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو یہ کرتا ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا ثواب بڑھا کر دیتا ہے۔ کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ 10 گنا دیتا ہے، کوئی گناہ کرے تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ تو دیکھو اللہ کتنا فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ اب یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو آخرت کے میدان میں جب یہ لائیں گے، جب یہ لائے جائیں گے اللہ کے سامنے، تو کیا ہوگا؟ ہر امت آئے گی اور ہر امت پر ان کے پیغمبر گواہی دیں گے۔ پیغمبر گواہی کیا دیں گے کہ اے اللہ ہم نے ان پر آپ کے احکام، آپ کی باتیں ان کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دی تھیں، لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا۔ اور ہر پیغمبر پر امت لائی جائے گی، ان پر ان کے پیغمبر گواہی دیں گے، اور پھر آخر میں کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آئیں گے اور وہ تمام پیغمبروں پر گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا کیا حال ہوگا بتاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرہ، مثقال، اللہ تعالیٰ مثقال برابر ذرہ، ذرے کے برابر بھی، وَإِن تَكُ، اور اگر، وَإِن تَكُ، اور اگر ہو، حسنتاً، کوئی ایک نیکی، یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، وَيُؤْتِ، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، من لدنہ، اپنے پاس سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر اور ثواب۔ فَكَيْفَ، تو کیا حال ہوگا، اذا، جب، جئنا، ہم لائیں گے، من کل امہ، ہر امت میں سے، ہر امت پر، ہر امت میں سے، بشہید، گواہ، ہے نا، وجئنا، اور ہم لائیں گے، بکا، آپ کو، علی ہؤلاء، ان تمام لوگوں پر، شہیداً، گواہ بنا کر۔ آگے دیکھیے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی، وہ اس دن آرزو کریں گے کہ کاش ان پر زمین کو برابر کر دیا جاتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ انسان کی باڈی کا جتنے بھی پارٹس ہیں، پارٹس آف باڈی، سب گواہی دیں گے کہ اللہ آنکھ سے یہ گناہ کیا تھا، زمین گواہی دے گی، ہے نا۔ جیسے کیمرہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا ہماری، تو پتہ چل جاتا ہے سب، ارے اس نے یہ کیا، سب پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے ہی سوچو ذرا کہ اللہ کے کیمرے کتنے خطرناک ہوں گے، یہ سب کیمرے بن جائیں گے، آنکھیں، ہاتھ، ناک، کان، سب کیمراز بن جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس دن، یومئذ، اس دن، یود الذین، یودو، تمنا کریں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر تھے، وعصوا الرسول، اور انہوں نے عصوا، نافرمانی کی، رسولوں کی، لو، کاش، تسوا، برابر کر دی جاتی، بہم، ان کے اوپر، ارض، زمین، کہ اس دن ان پر زمین کو برابر کر دیا جاتا، ہم ختم ہو جائیں، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی نا۔ ولا یکتمون اللہ، ولا، اور نہیں، یکتمون، چھپا سکیں گے اللہ سے، حدیثہ، کوئی بات، یعنی وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع نمبر 6 کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں کریں، انشاءاللہ ہم لوگ اگلا رکوع پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔